اے میرے بیٹے، لوگوں اور چیزوں کے متعلق اس وقت تک بات کرنے سے بچو جب تک اس کے مقصود کے صحیح ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ جب کوئی تمہارے سامنے کوئی خبر لائے تو جلدی کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، اور مشہور خبر پر یقین کرنے سے بچو۔ ہر اس بات کی تصدیق نہ کرو جو کہی جاتی ہے، اور نہ اس چیز کی جس کو تم نے آدھا دیکھا۔ اور جب اللہ تمہیں دشمن کے ساتھ مبتلا کرے تو کیا کرو؟ اس کا مقابلہ اس پر احسان کرتے ہوئے کرو، اس طریقے سے برائی کو ہٹاؤ جو سب سے اچھی ہو۔ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ بے شک دشمنی محبت میں پلٹ جائے گی۔ سوچو ذرا۔ جب تم چاہو کہ کسی دوست کی حقیقت تم پر کھل جائے، تم اس کے ساتھ سفر کرو، کیونکہ سفر میں انسان کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، سفر میں ہی اس کا ظاہر کھل جاتا ہے، اور سفر میں ہی اندر کا پتہ چلتا ہے۔ آخر سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ سفر اس لیے کہ یہ انسان کا اخلاق اور طبیعتوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور جب تم حق پر ہو اور لوگ تم سے لڑائی جھگڑا کریں یا تم پر تنقید کرنا شروع کر دیں تو تم خوش ہو جاؤ۔ یہ لوگ حقیقت میں تمہیں کہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو اور لوگوں پر اثر انداز ہونے والے ہو، کیونکہ مردہ کتے کو نہیں دھتکارا جاتا اور پتھر صرف پھلدار درخت کو ہی مارے جاتے ہیں۔ او بنیا، اے میرے بیٹے، جب تم کسی پر تنقید کرو تو اپنی عادت بنا لو کہ شہد کی مکھی کی نظر سے دیکھا کرو، اور لوگوں کو عام مکھی کی نظر سے نہ دیکھو، ورنہ تم گندگی پر ہی گرو گے۔ اے میرے بیٹے، رات کو جلدی سویا کرو، کیونکہ صبح کے وقت رزق میں برکت ہوتی ہے، اور میں ڈرتی ہوں کہ تم سے رحمان کا رزق فوت ہو جائے، کیونکہ تم راتوں کو جاگتے ہو۔ اور میں عنقریب تمہیں بکری اور بھیڑے کا قصہ بیان کروں گی، تاکہ تم اس سے بے خوف نہ ہو جو تمہارے خلاف چالیں چل رہا ہے، اور جب کوئی تم پر اعتماد کرے تو پھر اس کا دھوکہ دینے سے ضرور ہی بچتے رہو۔ میں تمہیں شیر کی کھودار میں لے چلوں گی اور تمہیں سمجھا دوں گی کہ شیر صرف اس وجہ سے جنگل کا بادشاہ نہیں بنا کہ وہ دہاڑتا ہے، بلکہ وہ اس لیے بادشاہ بنا ہے کہ وہ معزز والا ہے، وہ کسی اور کے شکار پر حملہ نہیں کرتا، اور جب بھوکا ہوتا ہے تو تکلیف برداشت کرتا ہے۔ اور میں تمہیں خود گرگٹ کے پاس لے جاؤں گی تاکہ تم خود اس کی چال کا مشاہدہ کرو، پس وہ جگہ کے رنگ کے مطابق اپنی جلد کا رنگ بدل لیتا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ انسانوں میں بھی اسی طرح کے بدلنے والے لوگ ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ منافق بھی ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہر قسم کا لباس پہنتے ہیں اور بھلائی کے جھوٹے دعوے کے ساتھ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، اپنی عادت بنا لو شکر ادا کرنے کی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ کافی ہے کہ تم چل سکتے ہو اور سن سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ شکر ادا کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہے، اور لوگوں کے بھی شکریہ ادا کیا کرو، کیونکہ لوگ بھی اس شخص کو پسند کرتے ہیں کہ جب تم ان پر خرچ کرو
تو وہ تمہاری قدر کریں۔ اے میرے بیٹے، میرے اوپر یہ بات کھل گئی ہے کہ زندگی میں سب سے زیادہ فضیلت والی چیز سچ ہے، اور بعض اوقات اگرچہ جھوٹ تمہیں خالصی دے دے، لیکن تم جیسے بچوں کے ساتھ سچ ہی اچھا لگتا ہے۔ اپنے آپ کے لیے ہر چیز میں متبادل بھی سوچا کرو، اور ہر کام کے لیے تیار رہا کرو، تاکہ ذلیل ہونے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ انسان کو پھر ذلیل کیا جاتا ہے اور حقیر سمجھا جاتا ہے۔ ہر موقع سے فائدہ اٹھایا کرو، کیونکہ آج جو موقع میسر ہے وہ بار بار نہیں آتا۔ نہ تم شکایت کرو اور نہ غصہ کھاؤ۔ میں چاہتی ہوں کہ تم نیک فعلی کرنے والے اور زندگی میں ترقی کرنے والے بن جاؤ۔ مایوس ہونے والے اور بدشگونی کرنے والے سے دور رہو، اور خاص طور پر اس آدمی کے ساتھ بیٹھنے سے تو بالکل بچو جو فالگیری کرتا ہو۔ کسی اور کی مصیبت پر خوش مت ہونا، اور خاص طور پر کسی کی شکل کا مذاق مت اڑانا، کیونکہ کوئی شخص بھی خود کو پیدا نہیں کرتا۔ تم اگر کسی کا مذاق اڑاتے ہو تو حقیقت میں تم اس ذات کی کاریگری کا مذاق اڑاتے ہو جس نے اسے بنایا اور اسے پیدا کیا اور صورت دی۔ لوگوں کے عیبوں کو افشا مت کرو، ورنہ اللہ تمہارے گھر کے اندر تمہاری برائیاں ظاہر کر دے گا۔ بس اللہ بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، جو پردہ پوش کو پسند کرتا ہے، اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جب تمہاری طاقت تمہیں لوگوں پر ظلم کرنے کی دعوت دے تو یہ یاد رکھو کہ اللہ زیادہ قدرت والا ہے۔ جب تم کسی دن دل کی سختی محسوس کرو تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اور عنقریب تم حیران ہو جاؤ گے کہ کیسے ہاتھ پھیرنے سے دل کی سختی نرمی میں بدل جاتی ہے اور چھٹ جاتی ہے۔ بحث و مباحثہ مت کرو، کیونکہ بحث و مباحث میں دونوں طرف کا نقصان ہے۔ اگر بحث میں ہم نے شکست کھائی تو ہم نے اپنی بڑائی خود نقصان میں ڈال دی، اور اگر ہم کامیاب ہوں گے یعنی بحث میں جیت گئے تو ہم دوسرے شخص کو خسارے میں ڈال دیا، جبکہ در حقیقت ہم سب نے شکست کھائی۔ جس نے بدلہ لیا اس نے بھی، اور اس نے بھی جس نے سمجھا اس کی مدد نہیں کی گئی۔ تم اکیلے رائے دینے والے مت بنو۔ اچھی بات یہ ہے کہ تم دوسروں کو متاثر کرو اور ان سے متاثر ہو، لیکن اس بات سے بچو کہ تم لوگوں کی رائے کے سامنے پگھل جاؤ۔ جب تمہیں اندازہ ہو کہ تمہاری رائے حق پر ہے تو پھر اس پر ثابت قدم رہو اور کسی سے متاثر نہ ہو۔ اے میرے بیٹے، تم یہ کر سکتے ہو کہ لوگوں کے خیالات کو تبدیل کرو، اور تم لوگوں کے دلوں پر قبضہ کر سکتے ہو جبکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ سحر اور شہدہ بازی سے نہیں بلکہ اپنی مسکراہٹ اور میٹھے الفاظ کے ساتھ تم مشہور کر سکتے ہو۔ مسکراتے رہو، پس پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے دین میں مسکراہٹ کو بھی عبادت بنایا ہے، اور ان پر ہمیں اجر بھی ملے گا۔ چائنا میں قانون ہے، اگر آپ کے مزاج میں مسکراہٹ نہیں ہے تو وہ آپ کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی مسکرانے والا نہیں ہے تو پھر تم خود اس کے لیے مسکراؤ۔ جب تمہارے دانت بہت جلد مسکراتے ہو تو تمہارے لیے دل بہت جلد کھل جائے گا، تاکہ وہ ظاہر کر
اور جب لوگوں کے دلوں میں تمہارے متعلق شک پیدا ہو جائے تو تم اپنے نفس کو دفع کرو اور اپنی پاک دامنی کی وضاحت کرو۔ فضول آدمی مت بنو کہ ہر کام میں اپنی ناک گھساؤ اور کھڑے ہونے والے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ عام لوگ جمع ہو تو ایسے نہ کرو میرے بیٹے۔ اٹھ جاؤ ان فضول کام اور عادت سے، کیونکہ منظر مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اے میرے بیٹے، زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پریشان نہ ہو، کیونکہ ہمیں صرف امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ لے کہ کیا ہم صبر کرتے ہیں۔ کسی وجہ سے اپنی مصیبت کو ہلکا کرو اور اس کو گدلا نہ بناؤ، اور یقین رکھو کہ کشادگی قریب ہے۔ پس جب بادلوں کی سجائی سخت ہو جائے تو عنقریب تمہیں بارش ملے گی۔ ماضی پر مت رو، بس اتنا کافی ہے کہ وہ گزر گیا۔ یہ بات فضول ہوگی کہ ہم لکڑی کی آری لے کر چیرنا شروع کر دیں۔ کل کی فکر کرو، تیاری کرو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لو، باعزت بن کر رہو اور اپنے نفس پر فخر کرو۔ جیسے تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو لوگ بھی تمہیں اس مقام پر دیکھیں گے۔ اپنے آپ کو کبھی حقیر مت سمجھو، بس تم جب بڑے بننا چاہو گے تو بڑے بن جاؤ گے، اور تم بس کر جاؤ ان لوگوں سے جو بار بار چھوٹے ہی رہنا چاہتے ہیں۔ اور اگر تم پوری دنیا کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں کہوں گی کہ میں تم سے یہ امید نہیں رکھتی۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ شر ختم ہو جائے۔ ذرا سوچو، اگر دنیا میں کوئی دھوکہ دینے والا اور جھوٹ بولنے والا نہ ہو تو پھر شریف لوگ زندگی کیسے گزاریں گے؟ اور ہم کہاں سے رزق کھائیں گے؟ اور ہم زیادہ نمایاں اور زیادہ مشہور کیسے ہوں گے؟ جب تم میرے بطن میں تھے تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہاری تربیت کروں گی تاکہ تم عظیم شخصیت بن جاؤ۔ اور اگر تم کہو کہ اے میری امی جان، کیوں آپ نے بہت جلدی تربیت شروع کی، یعنی میں چھوٹا ہوں، تو میں کہوں گی کہ بیٹے، تمہیں عنقریب پتہ چلے گا کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اسے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی، سوائے کسی معجزہ کے، جب تک وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں۔